السلام علیکم حکیم صاحب، بہت سارے لوگ سوال و جواب سوالات پوچھتے ہیں، اور کچھ سوالات ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں، یہ آپ سے پوچھنے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ نے شوگر کے بارے میں بات کی ہے، اور اس میں آپ نے مزاج کا کہا کہ اس مزاج میں حقیقی شوگر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بندے کو یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا مزاج کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کو بذات خود کیسے پتہ چلے کہ میرا مزاج کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے تو بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مزاج کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مزاج گرم تر معتدل ہونا چاہیے۔ اور گرم تر معتدل اسے کیسے معلوم ہوگا کہ گرم تر معتدل کیسے ہوتا ہے؟ سیکھنے کی حد تک اگر تو کوئی بندہ حکمت سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر 4 انگلیوں کے اوپر نبض چل رہی ہے اور چوتھی انگلی پر زیادہ اور پھر بدستور تیسری دوسری اور پہلی کی طرف نبض آتی ہے تو یہ گرم تر مزاج ہے، اور چوتھی پر زیادہ اور پہلی انگلی پر تھوڑی کم نبض بول رہی ہے اور نبض معمولی سی چوڑائی میں ہو، ذرا پتلی ہو، طویل نبض ہو، یعنی پہلی سے لے کر چوتھی انگلی تک، تو وہ عورت کو پتہ چل جائے گا کہ میرا مزاج ٹھیک ہے اور یہ گرم تر معتدل ہونا چاہیے۔ اسے پتہ چل جائے گا مرد کا مزاج ہے وہ خشک سرد معتدل ہونا چاہیے۔ یہ معلومات انسان کو وقتاً فوقتاً اپنے مالج سے حاصل کرنی چاہیے کہ میرا مزاج کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ کس مزاج میں مجھے صحت حاصل ہوگی اور کون سے مزاج میں مجھے بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ ایک بات سیکھنے کی حد تک ذرا لمبی بات ہے، لیکن جاننے کی حد تک کوئی اگر مالج ہو، طب اسلامی کا ماہر ہو، تو وہ یہ بتا سکتا ہے اسے کہ کون سا مزاج اس کا ہونا چاہیے اور کون سا مزاج اس کا موجودہ ہے۔ اچھا، ایک اور حکیم صاحب سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے شوگر کی کافی ساری علامات بتائی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ ایک بندے میں بہت ساری علامات تو نہیں ہیں لیکن کچھ علامات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بتایا کہ وہ نامرد ہو جاتا ہے بندہ، زوجہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بالکل اس سے قاصر تو نہیں ہوا، لیکن وہ بہت کم، اس کی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، جوان بندہ ہے لیکن مہینے 2 مہینے بعد وہ ادا کر سکتا ہے، تو یہ بھی اب علامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جو شوگر ہے نا، جب کسی کو بندہ ذیابیطس کا مریض واقعتاً ہے، وہ تو بالکل اس قابل نہیں ہوتا، بے شک وہ 20 سال کا جوان ہے۔ لیکن اگر وہ یعنی وظیفہ زوجیت 2 مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد ادا کرنے کے قابل ہے، اس میں بھی وہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس میں دیگر عوامل بھی ہیں کہ ظاہر ہے غذاؤں کی خرابی تو بنیادی چیز ہے، مزاج کی خرابی تو بنیادی چیز ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اسے ذیابیطس یا شوگر ہو۔ ٹسٹوں میں شوگر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس سے قطع نظر، اگر ٹسٹوں میں شوگر آ بھی رہی ہے تب بھی وہ شوگر کا مریض نہیں ہے، اور اگر ٹسٹوں میں شوگر نہیں آ رہی ہے تو پھر تو ہے نہیں۔ تو وہ اس کی وجوہات دیکھی جائیں گی، کن وجوہات کی وجہ سے وہ کن وجوہات سے وہ بندہ کمزور ہوا ہے، یا اس میں وہ وظیفہ زوجیت اور ادا کرنے سے قاصر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ اگر قاصر ہے یا اس میں کمزوری ہے تو وہ دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن غذا بہرحال بنیادی وجہ ہے، غذاؤں کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی شوگر چیک کراتے ہیں اور ایک جگہ کچھ اور آتی ہے، دوسری جگہ کچھ اور آتی ہے، تو یہ کیا یہ مشینیں خراب ہوتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ایک ہی جگہ سے آپ نے کلوکومیٹر خریدے ہیں اور ایک ہی قطرہ خون کا آپ نے نکالا اور ان کی سلائیڈ پر آپ نے لگایا، تو ایک پر 180 شو ہو رہی ہے، دوسری پر 240 شو ہو رہی ہے، تیسری پر 420 320 شو ہو رہی ہے۔ یہ بالکل دیکھا گیا اس طرح، تو لہذا مشینیں کتنی ریلائبل ہیں یہاں سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر ایک بندہ ہے جس کی 120 شو ہو رہی ہے اور دوسرا بندہ ہے اس کی 3 مختلف ریڈنگ شو ہو رہی ہیں، تو پھر بھی وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ شوگر کا مریض تو بہرحال ہے، اگرچہ مشین میں خرابی بھی ہے تو پھر بھی اوپر نیچے ہے۔ تو وہ مشین کی خرابی کی وجہ سے بھی بعض اوقات ریڈنگ اوپر نیچے ہوتی ہے اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 12 ریڈنگ جو ڈکلیئر کی گئی، حالانکہ وہ ڈکلیریشن بھی شروع میں جب یہ مشینیں بنی تھی تو اس وقت 140 نارمل بتائی گئی تھی، پھر انہوں نے دیکھا ملٹی نیشنل کمپنی میں جو اس طرح ہماری دوائیاں کم بک رہی ہیں، تو پھر انہوں نے اس کی وہ 120 جو ہے وہ کر دی کہ یہ نارمل ہوتی ہے، اور اب غالباً 100 یا 80 جو ہے وہ نارمل کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہوتی ہے۔ تو ان کے نارمل کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں، جو بندے کے جسم میں علامات جب پیدا ہوتی ہیں کمزوری کی یا ذیابیطس حقیقی کی وجہ سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں پیدا ہو جائیں تو اس کی شوگر بہرحال مانا جا سکتا ہے حقیقی ذیابیطس کو۔
اور اگر حقیقی ذیابیطس نہیں یا کچھ کسی اور مزاج میں ہے تو وہ پھر وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بدن میں آکسیجن کی کمی کون کون غذاؤں کی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ غذائیں جب ہم درست کریں گے تو وہ اس کی بیماری نکل. جیسے ہم کچھ بندے ہیں جن 5 سے شوگر لے کر آئے ہیں، ان کو ہم نے صرف کھجوریں کھلائی ہیں. ایسے میں کئی بندوں کے ٹیلی فون نمبر آپ کو دے سکتا ہوں. بندہ کہتے ہیں جی میں ایک کھجور کھاتا ہوں تو میری شوگر 400 کراس کر جاتی ہے. عالم دین ہے. اور شاید ایک سمجھ لیتا ہوں تو شوگر میری شوٹ کر جاتی ہے. جب میں نے نبض دیکھی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ شہد اور کھجوروں کے اوپر الزام جب بے جا ہے، 7 10 20 چیزیں جو اور غلط کھا رہے ہیں علامہ صاحب، اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا علامہ صاحب آج کے بعد کھجور آپ کی روٹی اور شہد آپ کا سالن ہے. یعنی 13 دن کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جی 7 کلو کھجوریں 3 کلو شہد کھا چکا ہوں، شوگر 112 پہ آ گئی ہے. تو میں نے کہا پھر بتایا نا وہ کدھر گئی ہے شوگر آپ کی جو 500 ہوتی تھی اور 600 ہوتی تھی، جبکہ اس کے سوا کچھ کھایا ہی نہیں ہے. تو یہ کوسچن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے جی کہ شوگر جب بڑھ جائے تو پھر میٹھا نہیں کھانا چاہیے. ہاں قدرتی میٹھا کھانا چاہیے، غیر قدرتی میٹھا نہیں کھانا چاہیے. بارہ اور کوئی سوال؟ آپ کہتے ہیں کہ مزاج کے مطابق خوراک کھانی چاہیے، تو ہر بندے کو یہ تھوڑا مشکل ہے اس کو پتہ چلنا کہ میرا مزاج کیا ہے. تو کیا کوئی ایسی خوراک ہے جو متوازن خوراک ہے جو ہر مزاج کے لوگ کھا سکتے ہیں؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو غیر فطری چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پر جو میدے کی بنی ہوئی اشیاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی میدہ چکھا ہی نہیں ہے، بلکہ ابو داؤد شریف کی روایت میں کبھی میدہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو مشینی چیزیں ہیں، جو مشین جنریٹڈ چیزیں ہیں، جیسے جتنی بھی کرکرے کراریاں، پاپڑ، ڈبل روٹیاں، بسکٹ، برگر، پیزے، شوارمے، یہ ساری چیزیں ان نیچرل ہیں. یہ شیور چکن والا، تو اس طرح کی چیزیں. اور یہ جو بہت جو ٹھنڈا پانی ہے، مثلا جو فریج اور فریزر والی جو چیزیں ہیں، برف کے گولے، اس طرح کی چیزیں، یہ تو بہرحال چھوڑنی چاہیے. یہ کیونکہ یہ غیر فطری غذائیں ہیں، غیر قدرتی غذائیں ہیں. یہ ہر زندہ روح کو نقصان ضرور دیں گی، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ. رہ گئی اگلی بات کہ اپنا مزاج کیسے معلوم ہو کہ میرا کون سا مزاج ہے، تو یہ کام غیر الحکیم کا ہے. آپ کا مزاج نبض دیکھ کر یا آپ کے علامات ظاہری چہرہ وغیرہ دیکھ کر، آنکھیں، زبان کی اور ناخنوں وغیرہ کی تصاویر دیکھ کر کوئی معالج آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا مزاج کون سا ہے اور آپ کو کون کون سی غذائیں، کون کون سی قدرتی غذائیں، حلال چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں آپ کو کھانی چاہیے. یہ بھی بڑی حیران کن بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حلال چیزوں میں سے پھر کون کون سی کا کیا مطلب ہوا. اللہ نے جہاں بھی کھانے کے بارے میں حکم دیا، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا رسول کلوا من طیبات، من لگایا، اور من کا مطلب من تبعیضیہ، یعنی حلال چیزوں میں سے بعض آپ کھا سکتے ہیں اور بعض نہیں کھا سکتے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو ہیضہ ہو گیا ہے، الٹیاں اور موشن ہو رہے ہیں، اور ہم اسے کہیں جی آپ دودھ پی لیں، بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی غذا ہے، آپ یہ دودھ، تو کیسے پیے گا دودھ؟ کیسے پلا سکتے ہیں آپ؟ یا ایک بندے کو خون جاری ہے بدن سے پھٹ کر جگہ جگہ سے، اور آپ اسے کہیں جی حلال مرچیں ہیں، بالکل اپنے پسوں کی خریدی ہوئی ہیں، حلال مرچیں کیسے کھا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حلال چیز بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود کھانے کی اجازت مزاج کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یا اس موجودہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. حضرت سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو خیبر کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھانے سے روک دیا کہ علی تم نے کھجوریں نہیں کھانی ہیں. تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ حلال چیزیں بھی کسی مخصوص وجہ، کسی مخصوص شخص کو کسی مخصوص وقت کے لیے روکی جا سکتی ہیں. تو یہی وہ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے غذاؤں کی سلیکشن کے وقت. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ فریج کی چیزیں کیوں نقصان دیتی ہیں؟ ہاں، فریج کی چیزیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسانی بدن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 37 ڈگری سینٹی گریڈ. تو آپ ظاہر ہے فریج میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے تو بہرحال ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور جو فریزر والی جمی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. کوئی معالج یا کوئی ماہر آپ کا حاذق حکیم آپ کو یہ بتائے کہ یہ نارمل مقدار سے زیادہ ٹھنڈی چیز اتنی مقدار میں بندہ کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے اس وجہ سے، تو وہ اس معالج کے کہنے پر تو وہ چیز استعمال کرائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ شدید گرمی کے بخار میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کو رکھی جاتی ہیں، یا لیمن کے بیچ ٹھنڈے پانی میں لیمن وغیرہ ملا کر، شہد ملا کر اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے. لیکن وہ کوئی معالج کا کام ہے کہ کوئی بندہ سمجھدار ہو، اس کے مطابق وہ اس کو
دے تو وہ اس پرٹیکولر ٹائم میں اس بندے کے لیے فائدہ بھی وہ چیز کر سکتی ہے، فریج کی چیز بھی یا ٹھنڈی چیز مثلا برف والی. اور برف بھی یہ بازاری برف تو بہرحال اس کے بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے بیچ میں وہ امونیا گیس وغیرہ ہوتی ہے جو اس کا اپنا الگ سے نقصان ہے. لیکن برف فریج کی برف بھی ہوتی ہے، وہ بھی بعض مقامات پر اس طرح استعمال کرائی جا سکتی ہے. کوئی ماہر فن آدمی ہوتا جو اندھا دھند اپنے طور پر چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ بات. وہ تو کھجور بھی اگر ٹھنڈی کر کے کھائیں گے تو نقصان ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریج کی جو چیزوں کا نقصان ہے وہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے. ٹھنڈک کی وجہ سے بھی، دیگر بھی اس کے سائنسی وجوہات بھی ہیں کہ جی اس کے بیچ میں وہ ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم جراثیم کی تھیوری پر اتنا یقین نہیں رکھتے، لیکن بہرحال وہ اس کی موئسچر کی وجہ سے، نمی کی وجہ سے بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کی جو فارمیشن خراب ہو جاتی ہے چیزوں کی فریج میں، تو اس وجہ سے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کی ٹھنڈک کی وجہ جو ہے نا وہ بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر فریج میں کوئی چیز مثلا آٹا وغیرہ آپ نے ٹھنڈا خراب ہونے سے بچا دیے تو آپ کا یہ سوال ہوگا شاید کہ جی چیزیں ٹھنڈی مطلب کیسے پھر بندہ سیو کرے، ان کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، مثلا گوشت خراب ہو جاتا ہے یا پکا ہوا سالن خراب ہو جاتا ہے یا آٹا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان کو رکھیں. اگر رکھنا چاہتے بھی ہیں تو بعد میں دوبارہ ان کو غیر چولہے پر گرم کریں گے. جب گرم کریں گے تو اس کے نقصانات بہرحال نہیں ہوں گے یا کم ہو جائیں گے. اچھا، یعنی کہ فریج سے ٹھنڈی جو چیزیں محفوظ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اگر بعد میں ان کو نارمل ٹمپریچر پہ کر کے کھایا جائے تو پھر وہ نقصان نہیں دیں گی. ہاں، وہ یعنی یہ توقع کرنی چاہیے کہ اس میں سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو نقصان مطلب ہے فریج کی ٹھنڈی چیز اس ٹیمپریچر کی وجہ سے جو متوقع ہے. لیکن وہ آپ نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں وہ بھی ہے، آکسیجن کا معاملہ بھی ہے. ہاں یس، میں پہلے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ آکسیجن جب ٹھنڈی ہو جائے کوئی بھی چیز تو اس کے اندر موجود آکسیجن جو ہے وہ بھی کیمیائی تعامل کر کے جزوے بدن نہیں بنتی ہے. تو جب وہ کیمیائی تعامل نہیں کرے گی آکسیجن تو اس کا الٹا رزلٹ ہوگا کہ وہ ٹھنڈی چیز آپ نے کھائی اور چیز بھی مثلا صحیح خالص آم تھا یا خالص کھجور تھی اور وہ آپ نے یخ کر کے کھائی ہے، تو کیمیائی تعامل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جس نے جزوے بدن نہیں بنی ہے تو اس کی ٹھنڈک نے الٹا نقصان کر دیا. یہ ممکن ہے بالکل. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے چیزوں کو محفوظ کرنے کا جو بالکل فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو؟ پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ پانی والا کوئی برتن رکھ کر اس کے بیچ میں گوندا ہوا آٹا کسی دوسرے برتن میں رکھ کر اس میں رکھ دیتے تو ایک مخصوص ٹائم تک اس کو سیو کیا جا سکتا تھا. ویسے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ چیزوں کو لمبا عرصہ محفوظ نہیں کرنا چاہیے. جس رب نے دودھ کو بنایا ہے اس نے گرمیوں کے موسم میں 8-10 گھنٹے میں دودھ کے خراب ہونے کا قانون رکھا کہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، اس میں خمیر آ جاتا ہے اور وہ دہی بن جاتا ہے، اور دہی کے بعد پھر وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے، کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں اس میں. مطلب نارمل دودھ جب وہ 10 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے گوشت جب وہ اگر گرمی کا موسم ہو تو جلدی اور سردی کا موسم ہو تو تھوڑا لیٹ خراب ہو جاتا ہے. جو فطرت نے جن قوانین کے تحت چیزوں کو پریزرو کیا ہے، ان کو محفوظ کیا ہے، محفوظ کرنے کے وہی طریقے سب سے زیادہ سوٹیبل بھی ہیں، وہ طریقے زیادہ صحت افزا بھی ہیں. اس سے زیادہ عرصے تک سیو کرنے میں نقصانات کا اندیشہ بھی ہے، اور دوبارہ ان کو گرم کر کے کھائیں تو چلو غذائی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. لیکن میں یہ عرض پھر بھی کروں گا کہ قدرتی طریقے جو ہیں انہی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں کو جتنا سیو کیا، اور وجہ اس کے اندر یہی ہے کہ جن کے اندر آکسیجن ہوتی ہے وہ چیزیں خراب بہرحال ہوتی ہیں، آکسیجن کی موجودگی خراب کرتی ہے انہیں. اور جن چیزوں میں آکسیجن نہیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر بسکٹ، ایک شاپر میں آپ تازہ روٹی پکا کر آپ کسی شاپنگ بیگ میں، شاپر وغیرہ میں ڈال لیں تو وہ شام تک اس کو باسی ہو کر اس کو پھپھوندی لگ جاتی ہے دوسرے دن تک. لیکن آپ دیکھیں گے ڈبل روٹی کو پھپھوندی نہیں لگتی، وہ بھی اس شاپر میں ہی یعنی پولیتھین بیگ میں ہی پڑی ہوتی ہے. اور بسکٹ جو پولیتھین بیگ میں ہوتے ہیں ان کو نہیں پھپھوندی لگتی، وجہ ان کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو آکسیجن کو آؤٹ کر دیتے ہیں. مثلا یہ ڈبے والا دودھ جو ہے کئی مہینے پکی سڑک پر پڑا رہتا ہے دھوپ میں خراب، وہ کیا خراب ہو، اس کے اندر پہلے اتنی خرابی ڈالی گئی ہے کہ اس کے اندر دودھ ہے ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی وہ دودھ والی کوئی خصوصیات ہی نہیں ہے، اس میں فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے، صرف ٹی وائٹنر ہے وہ. اسی طریقے سے جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں جی وہ دھوپ پہ پڑی ہوئی ہیں. عام سادہ پانی جو ہے وہ بھی اس میں جالا لگ جاتا ہے 1-2 دن میں، یعنی وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سوائے آب زمزم کے باقی سارے پانی خراب ہوتے ہیں، شربت خراب ہو جاتے ہیں. لیکن جن میں پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں، آکسیجن ان کی خارج کر دی جاتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتے. خراب نہیں ہوتے مطلب انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں.